الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کریم کا بڑا کرم ہوا، بڑی رحمت ہوئی، بڑا فضل ہوا ہم سب پر کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک اور رمضان دیکھنا نصیب فرمایا۔ ہم نے اللہ کے فضل سے حسب توفیق روزے رکھے، حسب توفیق ہم نے راتوں کو عبادت کی، حسب توفیق راتوں کو قیام کیا، حسب توفیق قرآن حکیم کی تلاوت ہوئی، اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ حسب توفیق صدقہ خیرات ہوتا رہا، یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا رہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا، ہم اس کو بندگی سمجھ کے اور عبادت سمجھ کے کرتے رہے۔ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں جو ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہو، یہ صرف اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور جب اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے اس پر شکر بنتا ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس میں ہم نے اللہ کی بندگی کی کوشش کی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس شکر کا اور اس شکریہ ادا کرنے کا ایک اللہ کریم نے طریقہ بنایا ہے کہ تم ایسے کرو کہ جو ہی شوال کا چاند نظر آئے تو اگلا دن صبح جو ہے وہ اچھے کپڑے پہننے ہیں، لہذا اچھے کپڑے پہننا بھی عبادت ہے۔ پھر اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے کچھ کھا کے نکلنا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کوئی میٹھی چیز کھا کے نکلتے تھے، اور عام طور پر آپ طاق عدد میں کھجور کھا کے نکلتے تھے، یا کوئی اور میٹھا موجود ہوتا تھا تو کھا کے نکلتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، ہم اگر اس لیے کھا کے نکلیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا تو یہ بھی عبادت ہے۔ کپڑے اچھے پہننے ہیں، خوبصورت کپڑے پہننے ہیں، صاف ستھرے، اور ہو سکے تو نئے کپڑے پہننے۔ یہ نئے کپڑے پہننا بھی سنت ہے، اس لیے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ قرآن میں حکم ہے کہ تم نے شکر ادا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرنے کا یہی طریقہ بتایا، لہذا میدان میں اکٹھا ہونا ہے، میدان میں اکٹھے ہو کے اور ایک بڑا اجتماع کر کے۔ یہ تو ہم نے امت کو توڑ دیا کہ چھوٹے چھوٹے اجتماعات، ہر گلی میں عید پڑی جا رہی ہے، یہ امت ٹوٹی ہوئی امت ہے، یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ ہر نماز کے وقت مسجد میں جمع ہونے کا حکم ہے، اور ہر جمعے میں ایک بڑا اجتماع کہ محلے کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اس میں سب لوگ اکٹھے ہوں،
ایک بڑا اجتماع ہو جو اپنے اپنے محلے کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، وہ سارا مہینہ، سارا سال، ہر دن اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جمعے والے دن سارے لوگ کسی بڑی مسجد میں اکٹھے ہوں، ایک اجتماع ہو، ایک امت کا ایک بڑا اجتماع جو امت کے اتحاد کی اور امت کے اللہ کے سامنے شکرانے کی علامت ہو۔ پھر یہ جو عید کا اجتماع ہے، یہ تو بڑا اجتماع ہے، شہر کے اندر ایک ہونا چاہیے، شہر میں ایک سے زیادہ اجتماعات نہیں ہونے چاہیے، اور وہ ایک اجتماع آپ اندازہ کریں، اگر ایک اجتماع ہوگا تو وہ کتنا بڑا اجتماع ہوگا۔ اگر ایک اجتماع لوگ اس کو دیکھ لیں تو مسلمانوں کے کتنے بڑے اتحاد کی علامت ہوگی کہ مسلمانوں نے عید اکٹھے مل کے پڑھی۔ لیکن ہم نے تو الگ الگ عیدیں پڑھنا شروع کر دی، ہر گلی محلے میں عید ہو رہی ہے، لہذا مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ یہ اللہ کے شکرانے ادا کرنے کا جو بہترین طریقہ تھا وہ بھی ہم نے فرقہ واریت کی نظر کر دیا، اپنے اپنے گروپس کی نظر کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے اجتماعات جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہونے لگے، اور پھر بھی ہم وہ عبادت اللہ کی مرضی سے نہ کر سکے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ سارے اکٹھے ہو کے بندگی کرو۔ بہرحال یہ عبادتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ عید کے دن کپڑے نہ ملیں تو غریب سے غریب بچہ، غریب سے غریب آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اس پہ کپڑے اچھے ملنے چاہیے، کیونکہ یہ بندگی اور شکرانے کی علامت ہے، یہ بندگی کا حصہ ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کے ہم یہ سارے کام کرتے آئے، یہ رمضان میں جتنے کام کیے سارے اللہ کا حکم سمجھ کے کیے، اور جو عید والے دن جتنے کام ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس دن ہلکے پھلکے کھیل اور جو ایک دوسرے کے کرتب دکھانے اور اس طرح کی باتیں کرنے کا بھی، یعنی جتنی خوشی کی باتیں ہو سکتی تھیں سب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ اس لیے آج کے دن اگر جو جائز کھیل ہیں ان کا اہتمام کیا جائے تو یہ بھی سنت نبوی ہے اور یہ بھی عبادت کا حصہ۔ ان ساری باتوں کے ساتھ جو مجھے آپ کو بتانا ہے اور اپنے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ایک اور عبادت بھی ہے جو ان ساری عبادتوں میں ہم شاید بھول گئے۔ وہ عبادت وہ ہے جس کا اللہ نے حکم فرمایا قرآن میں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں مسلمانوں مار کیا پڑ گئی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے کہ قریبی بستی سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، قریبی بستی میں کمزور مرد، کمزور عورتیں، بچے وہ کٹ رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، ان کی چیخوں کی آوازیں پوری دنیا کو سنائی دے رہی ہیں۔ یہاں کسی کو عبادت نظر نہیں آتی، یہاں کسی کو یہ عبادت کا تصور نظر نہیں آتا۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم نے عیدیں کیسے کر لی، تمہارے سجدے کیسے پرامن ہو گئے، تمہارے قرآن پڑھنے، تمہارے قیام، تمہارے روزے، تمہاری راتوں کی عبادتیں، تمہاری طاق راتوں کی عبادتیں، تمہاری دعائیں، تمہارا سب کچھ کیسے پرامن ہو گیا، جبکہ قریبی بستی میں بچے کٹ رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں کٹ رہی ہیں، مرد مر رہے ہیں، سارا ان کا پورا کا پورا بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں۔ تم نے کیسے امن سے عبادت کر لی؟ تم نے عبادت کا یہ تصور کہاں سے لے لیا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب تو لڑنا تھا۔ اگر اچھے کپڑے پہننا عبادت ہے تو پھر یہاں لڑنا بھی عبادت ہے۔ اگر میٹھا کھانا عبادت ہے تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ساتھ ٹکر لی ہے، لیکن کیا کریں، ایک دفعہ پھر وہی رونا پڑتا ہے کہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ہمارا جسم پہلے ہی 57 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جس امت کا جسم 57 ٹکڑوں میں تقسیم ہو اس میں ہمت کہاں سے آئے؟
اس میں غیرت کہاں سے آئے؟ اس میں حمیت کہاں سے آئے؟ ہم بیٹھ کے روتے ہیں مسلم حکمرانوں کو، ہمیں گلہ ہے مسلم سپہ سالاروں سے، ہمیں گلہ ہے سارے مسلم حکمرانوں سے، لیکن کیا کریں کہ یہ مسلم حکمرانوں کا ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے کہ ہم نے امت کو 57 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور ٹکڑے جس جسم کے 57 ٹکڑے پہلے ہو چکے ہوں وہ کسی کام کا رہتا ہے؟ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ پہلے ہی 57 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں ہمارے جسم کے، پھر ہم نے کس کی مدد کرنی ہے؟ وہ بیچارے غزہ والے، وہ بیچارے فلسطین والے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس ظلم کو دیکھ رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہماری یہ عیدیں پرامن کیسے گزر رہی ہیں، ہمارے کھانے اور اچھے کپڑے کیسے عبادات چل رہی ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں کوئی اضطراب نظر نہیں آتا، ہمیں کوئی بے چینی نظر نہیں آتی، ہم سارے پرامن اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ کیا کہیں بےتابی نظر آتی؟ اگر بےتابی ہے، اور بہت سارے لوگوں میں ہے، بہت سارے درد دل رکھنے والے تڑپ رہے ہیں، اگر ہے تو شکر کریں دلوں میں ایمان موجود ہے۔ اگر بےتابی موجود ہے، اگر بے چینی موجود ہے تو شکر کریں، اللہ کا شکر ہے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ اور اگر دلوں میں ایمان موجود ہے تو مقدور بھر کوشش کر لیں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیں۔ ظاہر ہے ہم جنگ تو جا کے لڑنے سے رہے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ حکمرانوں کا کام ہے، یہ ریاستوں کا کام ہے، ریاستوں نے یہ کام کرنا تھا۔ ہم عوام زیادہ سے زیادہ ان چیخوں کے ساتھ اپنی چیخوں کی آوازیں تو ملا سکتے ہیں۔ ہم یہ تو کر سکتے کہ دنیا میں جہاں غزہ والوں کی چیخیں جا رہی ہیں وہاں پہ پاکستان والوں کی بھی چیخیں جائیں، وہاں پہ 57 اسلامی ملکوں کے عوام کی چیخیں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے غیر مسلموں نے تو چیخیں ماری ہیں، غیر مسلموں نے تو بڑے بڑے احتجاج کیے ہیں، مسلمانوں کے ہاں کوئی اتنے بڑے احتجاج نظر نہیں آئے جتنی میں مسلمانوں والا فریضہ غیر مسلم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم ان کے لیے جتنی مدد کر سکیں، دامے درمے قدمے سخنے، مدد کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، دل میں تڑپ رکھیں، دل میں درد رکھیں، اور یہ کرتے رہیں تو شاید ہم اللہ کے ہاں پکڑے نہ جائیں، شاید ہمارا چھٹکارا ہو جائے، وگرنہ چھٹکارا ہونے کی صورت نہیں نظر آ رہی، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم لڑتے کیوں نہیں، وما لکم، سوال ہے اللہ کا، اور اس سوال کا اللہ نے قیامت والے دن ہم سب سے جواب چاہنا۔ ہم اگر لڑ سکتے تھے نہیں لڑے تو قیامت والے دن اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ظاہر ہے میں اور آپ، ہم عوام الناس، ہم تو نہیں لڑ سکتے، یہ لڑنا سپہ سالاروں کا کام ہے، حکمرانوں کا کام ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے حکمران تیار رہیں، میں اور آپ ہم دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ لہذا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اگر سارا مہینہ جہاں روزے چلے، جہاں قیام اللیل چلا، جہاں صدقہ خیرات چلا، جہاں دعائیں چلیں، اگر انسان سب میں غزہ والے شامل رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، پھر شکر بنتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو بھئی پھر ہمارے روزے کیسے ہیں، نمازیں کیسی ہیں، یہ پرامن سجدے کیسے ہیں، یہ قیامت والے دن ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کے ساتھ جس قدر کندھے سے کندھا ملا کے جو کر سکتے ہیں کریں، کم از کم دعائیں تو کریں۔ اگر ہماری روزانہ کی دعاؤں میں اہل غزہ شامل رہتے ہیں، اہل فلسطین شامل رہتے ہیں، تو پھر آپ کو مبارک ہو، آپ درد دل رکھنے والے اور ایمان رکھنے والے مسلمان۔
دعا کر لیجئے، اللہ تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے۔ یا رب لک الحمد یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله، لا اله الا انت ولا اله غيرك، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا۔ اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير۔ اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير۔ رحمن الدنيا والآخرة، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمنا رحمة تغننا بها الرحمة من سواك۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اذهب البأس رب الناس، واشف انت الشافي۔ اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا۔ اللهم اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا، اللهم اغفر لنا ولأخواتنا، اللهم اغفر لنا ولأزواجنا، اللهم اغفر لنا ولأولادنا، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين ودمر على أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلواتنا. اللهم تقبل منا قيامنا وصلاتنا وصيامنا. اللهم تقبل منا عباداتنا، اللهم تقبل منا عباداتنا، اللهم تقبل منا عباداتنا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ ہم کھلے میدان میں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اکٹھے ہیں. اللہ ہم ہاتھ پھیلائے تو اسے معافی کے طلبگار ہیں. اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے. اللہ سارے گناہ معاف کر دے. اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. اللہ علانیہ پوشیدہ گناہ معاف فرما دے. اللہ انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے. اللہ ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے. اللہ ہماری اولادوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے دوست احباب کو معاف کر دے. اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ کتنے ہی مرحومین ہیں اللہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ عید میں تھے اس دفعہ نہیں ہیں. اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے. اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کا سچا خادم بنا دے. اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما.
اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو متقین کا امام بنا دے. اللہ جن بچے بچیوں کے رشتوں کی پریشانیاں ہیں بہترین رشتوں کا بندوبست فرما دے. اللہ جن بچے بچیوں کی صحت کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے. جن کے کاروبار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے. جن کی تعلیم کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے. جن کے گھر بار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے. اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اللہ تمام مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. اللہ خزانہ غیب سے قرض کی ادائیگی کا جلد از جلد بندوبست فرما. اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے. اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما. اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دینی حمیت رکھنے والے اور ملی غیرت رکھنے والے حکمران عطا فرما. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے پاکستان کے سارے مسائل حل فرما. اللہ ہمارے معاشی مسائل بھی حل فرما. ہمارے سیاسی مسائل بھی حل فرما. ہمارے امن و امان کے مسائل حل فرما. اللہ تمام ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما. ہم کو ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ اتحاد نصیب فرما. اللہ باہمی محبت نصیب فرما. اللہ اتحاد نصیب فرما. باہمی محبت نصیب فرما. اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے. اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے. اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے. اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. ربنا تقبل منا. اللہ ہماری روزے نمازیں قبول فرما. اللہ جو روزے رکھے ہیں اللہ تو ساری غلطیوں کے باوجود قبول فرما لے. اللہ جو ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھی ہیں تو قبول فرما لے. اللہ جو چھوٹا موٹا صدقہ کیا ہے قبول فرما لے. اللہ تو ہم سب کی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی ساری نیکیاں قبول فرما لے. اللہ تو ہم سب کی زندگیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما لے. اللہ ہمارا جان مال ہر چیز اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ سب کچھ اپنی بارگاہ میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہ سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.